بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ جہان والوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا ایک اندازہ مقرر کیا، اور لوگوں نے اس کے سوا ایسے معبود بنائے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ خود اپنے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی نفع کا، اور نہ وہ کسی کے مرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی کے جینے کا، اور نہ کسی کو دوبارہ زندہ کرنے کا۔ اور منکر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف ایک جھوٹ ہے جس کو اس نے گڑھا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے۔ پس یہ لوگ ظلم اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اگلوں کی بے سند باتیں ہیں جن کو اس نے لکھوا لیا ہے، پس وہ اس کو صبح و شام سنائی جاتی ہیں۔ کہہ دیجیے کہ اس کو اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کے بھید کو جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا کہ وہ اس کے ساتھ رہ کر ڈراتا ہے، یا اس کے لیے کوئی خزانہ اتارا جاتا، یا اس کے لیے کوئی باغ ہوتا جس میں سے وہ کھاتا۔ اور ظالموں نے کہا کہ تم لوگ تو ایک جادو کیے ہوئے آدمی کی پیروی کر رہے ہو، دیکھیے کہ وہ کیسی کیسی مثالیں آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں، پس وہ بہک گئے ہیں، پھر وہ راہ نہیں پا سکتے۔ بڑا بابرکت ہے وہ، اگر وہ چاہے تو آپ کو اس سے بھی بہتر چیز دے دے، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، اور آپ کو بہت سے محل دے دے، بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے، اور ہم نے ایسے شخص کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ اس کو دور سے دیکھے گی تو وہ اس کا بفرنا اور دہاڑنا سنے گی، اور جب وہ اس کی کسی تنگ جگہ میں باندھ کر ڈال دیے جائیں گے تو وہ وہاں موت کو پکاریں گے۔ آج ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موت کو پکارو۔ کہیے کہ کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا وعدہ اللہ سے ڈرنے والوں سے کیا گیا ہے؟ وہ ان کے لیے بدلہ اور ٹھکانہ ہوگی، اس میں ان کے لیے وہ سب ہوگا جو وہ چاہیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آپ کے رب کے ذمے ایک وعدہ ہے واجب الادا۔ اور جس دن وہ ان کو جمع کرے گا، اور ان کو بھی جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، پھر وہ کہے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا یا وہ خود راستہ بھٹک گئے؟ وہ کہیں گے کہ پاک ہے آپ کی ذات، ہمارے لیے مناسب نہ تھا کہ ہم آپ کے سوا دوسروں کو کارساز تجویز کریں، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کا سامان دیا، یہاں تک کہ وہ نصیحت کو بھول گئے اور ہلاک ہونے والے بنے۔ پس انہوں نے تم کو تمہاری باتوں میں جھوٹا ٹھہرا دیا۔ اب نہ تم خود ٹال سکتے ہو اور نہ کوئی مدد پا سکتے ہو، اور تم میں سے جو شخص ظلم کرے گا ہم اس کو ایک بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے سب کے سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور آپ کا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔ اور جو لوگ ہمارے سامنے پیش ہونے کی امید نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ انہوں نے اپنی جی میں اپنے کو بڑا سمجھا، اور وہ سرکشی میں حد سے گزر گئے ہیں۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی، اور وہ کہیں گے کہ پناہ پناہ، اور ہم ان کے ہر عمل کی طرف بڑھیں گے جو انہوں نے کیا تھا، اور پھر اس کو اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ جنت والے اس دن بہترین ٹھکانے میں ہوں گے اور نہایت اچھی آرام گاہ میں۔ اور جس دن آسمان بادل سے پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے، اس دن حقیقی بادشاہت صرف رحمان کی ہوگی، اور وہ دن منکروں پر بڑا سخت ہوگا۔ اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا وہ کہے گا کہ کاش
میں نے رسول کے ساتھ رہ کر راہ اختیار کی ہوتی، ہائے افسوس، کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا، اس نے مجھ کو نصیحت سے بہکا دیا بعد اس کے کہ وہ میرے پاس آ چکی تھی۔ اور شیطان ہے ہی انسان کو رسوا کرنے والا۔ اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا، اور اسی طرح ہم نے مجرموں میں سے ہر نبی کے دشمن بنائے، اور آپ کا رب کافی ہے رہنمائی کے لیے اور مدد کرنے کے لیے۔ اور انکار کرنے والوں نے کہا کہ اس کے اوپر پورا قرآن کیوں نہیں اتارا گیا؟ ایسا اس لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں، اور ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر اتارا ہے۔ اور یہ لوگ کیسا ہی عجیب سوال آپ کے سامنے لائیں، مگر ہم اس کا ٹھیک جواب اور بہترین وضاحت آپ کو بتا دیں گے۔ جو لوگ اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے، انہی کا برا ٹھکانہ ہے، اور وہی ہیں راہ سے بہت بھٹکے ہوئے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار بنایا۔ پھر ہم نے ان سے کہا کہ تم دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے۔ پھر ہم نے ان کو بالکل تباہ کر دیا، اور نوح کی قوم کو بھی ہم نے ڈبو دیا، جبکہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور عاد اور سمود کو، اور اصحاب الرس کوئے والوں کو، اور ان کے درمیان بہت سی قوموں کو، اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو مثالیں سنائی، اور ہم نے ہر ایک کو بالکل برباد کر دیا۔ اور یہ لوگ اس بستی پر سے گزرے ہیں جس پر بری طرح پتھر برسائے گئے، کیا وہ اس کو دیکھتے نہیں رہے ہیں؟ بلکہ وہ لوگ دوبارہ اٹھائے جانے کی امید نہیں رکھتے، اور وہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کا مذاق بنا لیتے ہیں۔ کیا یہی ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس نے تو ہم کو ہمارے معبودوں سے ہٹا ہی دیا ہوتا اگر ہم ان پر جمے نہ رہتے۔ اور جلد ہی ان کو معلوم ہو جائے گا جب وہ عذاب کو چکھیں گے کہ سب سے زیادہ بے راہ کون ہے۔ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ بس کیا آپ اس کا ذمہ لے سکتے ہو؟ یا آپ خیال کرتے ہو کہ ان میں سے اکثر سنتے اور سمجھتے ہیں؟ وہ تو محض جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں۔ کیا آپ نے اپنے رب کی قدرت کی طرف نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح سائے کو پھیلا دیتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو وہ اس کو ٹھہرا دیتا۔ پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر ہم نے آہستہ آہستہ اس کو اپنی طرف سمیٹ لیا۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پردہ اور نیند کو راحت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ اور وہی ہے جو اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری لانے والیاں بنا کر بھیجتا ہے، اور ہم آسمان سے پاک پانی اتارتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ زمین میں جان ڈال دیں، اور اس کو پلائیں اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو۔ اور ہم نے ان کو ان کے درمیان اس طرح سے بیان کیا تاکہ وہ سوچیں، پھر بھی اکثر لوگ ناشکری کیے بغیر نہیں رہتے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے، بس آپ منکروں کی بات نہ مانیے، اور اس کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کیجیے۔ اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملایا، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا، اور یہ کھارا ہے کڑوا۔ اور اس نے ان کے درمیان ایک پردہ رکھ دیا اور ایک مضبوط آڑ۔ اور وہی ہے جس نے انسانوں کو پانی سے پیدا کیا، پھر اس کو خاندان اور سسرال والا بنایا۔ اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان۔ اور کافر تو اپنے رب کے خلاف مددگار بنا ہوا ہے۔ اور ہم نے آپ کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، مگر یہ کہ جو چاہے وہ اپنے رب کا راستہ پکڑ لے، اور اس اللہ پر بھروسہ رکھیے جو زندہ ہے، کبھی مرنے والا نہیں، اور اس کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کیجیے۔ اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے کے لیے کافی ہے۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں، پھر وہ تخت پر متمکن ہوا۔ وہ رحمان ہے، بس اس کو کسی جاننے والے سے پوچھیے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے؟ کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کو تم ہم سے کہو؟ اور ان کا بدکنا اور بڑھ جاتا ہے۔
बड़ी बाबरकत है वो जात जिसने आसमान में बुर्ज बनाए और उसमें एक चराग सूरज और एक चमकता चांद रखा, और वही है जिसने रात और दिन को एक के बाद एक आने वाला बनाया। उस शख्स के लिए जो सबक लेना चाहे और शुक्रगुजार बनना चाहे। और रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन पर आजिजी के साथ चलते हैं, और जब जाहिल लोग उनसे बात करते हैं तो वो कह देते हैं कि तुमको सलाम। और जो अपने रब के आगे सजदे और क़याम में रातें गुजारते हैं, और जो कहते हैं कि ऐ हमारे प्यारे रब, जहन्नम की अजाब को हमसे दूर रखिए, बेशक उसका अजाब पूरी तबाही है, बेशक वो बुरा ठिकाना है और बुरी जगह है। और वे लोग कि जब वे खर्च करते हैं तो न फजूल खर्ची करते हैं और न तंगी करते हैं, और उनका खर्च उसके दरमियानी तरीके पर होता है। और जो अल्लाह के सिवा किसी दूसरे माबूद को नहीं पुकारते, और वो अल्लाह की हराम की हुई किसी जान को कत्ल नहीं करते मगर हक पर, और वो बदकारी नहीं करते। और जो शख्स ऐसे काम करेगा तो वो सजा से दो चार होगा। क़यामत के दिन उसका अजाब बढ़ता चला जाएगा और वो उसमें हमेशा जलील होकर रहेगा। मगर जो शख्स तौबा करे और ईमान लाए और नेक काम करे तो अल्लाह ऐसे लोगों की बुराइयों को भलाइयों से बदल देगा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और जो शख्स तौबा करे और नेक काम करे तो वो दर हकीकत अल्लाह की तरफ रुजू कर रहा है। और जो लोग झूठे काम में शामिल नहीं होते, और जब किसी बेहुदा चीज से उनका गुजर होता है तो संजीदगी के साथ गुजर जाते हैं। और वे ऐसे हैं कि जब उनको उनके रब की आयतों के जरिए नसीहत की जाती है तो वे उन पर बहरे और अंधे होकर नहीं गिरते। और जो कहते हैं कि ऐ हमारे प्यारे रब, हमको हमारी बीवियों और हमारी औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमाइए और हमको परहेजगारों का इमाम बनाइए। ये लोग हैं कि उनको बाला खाने मिलेंगे इसलिए कि उन्होंने सब्र किया, और उनमें उनका इस्तकबाल दुआ और सलाम के साथ होगा। वे उनमें हमेशा रहेंगे। वो खूब जगह है ठहरने की और खूब जगह है रहने की। कह दीजिए कि मेरा रब तुम्हारी परवाह नहीं रखता अगर तुम उसको ना पुकारो, बस तुम झुटला चुके तो वो चीज जल्द ही होकर रहेगी।